گھاس کی گڑیا۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک بڑے محل میں ایک نیک دل بادشاہ رہتا تھا جس کا نام حال تھا۔ بادشاہ کے 12 بیٹے تھے، سب کے سب بہت بہادر اور سمجھدار۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، میرے پیارے بیٹو، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی زندگیاں شروع کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سب اپنے لیے بہترین دلہن تلاش کروں، لیکن ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ لڑکی کو ایک دن میں سوت کاٹ کر کپڑا بنانا اور قمیص سینا آنا چاہیے۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر سب شہزادے حیران رہ گئے۔ 11 بڑے بھائی بولے، ابا جان، یہ بہت مشکل شرط ہے، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ لیکن سب سے چھوٹا بیٹا شہزادہ ایرک، جو بہت دلیر اور ہمت والا تھا، بولا، ابا حضور، میں کوشش کروں گا، شاید آپ کی خواہش کے مطابق کہیں کوئی ایسی لڑکی مل جائے۔ بادشاہ، جس نے ایسی شرط اپنے بیٹوں کے امتحان کے لیے رکھی تھی، اپنے چھوٹے بیٹے کی بات سے خوش ہوا اور شہزادہ ایرک کو ایک تیز رفتار گھوڑا اور اشرفیوں کی تھیلی دے کر سفر پر روانہ کر دیا۔ شہزادہ ایرک گاؤں گاؤں اور شہر شہر گھوما، ہر جگہ لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہاں کوئی ایسی لڑکی ہے جو ایک دن میں کپڑا بنا کر قمیص سی سکتی ہو، لیکن سب لوگ ہنس کر جواب دیتے، ایسی لڑکی کہاں ملے گی، یہ تو ناممکن ہے۔ شہزادے ایرک کو گھر سے نکلے 10 دن ہو گئے تھے۔ آخر کار شہزادہ ایرک تھک ہار کر ایک جنگل میں جا پہنچا۔ وہاں اس نے درختوں کے بیچ ایک خوبصورت پری کو دیکھا۔ پری شہزادے کو پریشان دیکھا تو اس نے پوچھا، شہزادے، تم اتنے اداس کیوں ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ شہزادہ ایرک نے پری کو اپنی کہانی سنائی۔ پری مسکرائی اور بولی، فکر نہ کرو شہزادے، میرے پاس ایک بہت ہی خاص گڑیا ہے، وہ بہت تیز اور ہوشیار ہے، وہ تمہاری شرط پوری کر سکتی ہے۔ شہزادہ ایرک حیران ہوا کہ بھلا میں گڑیا سے شادی کیسے کروں گا، لیکن اپنے باپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ پری کے ساتھ چل پڑا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک چھوٹے سے خوبصورت گھر میں پہنچے جہاں ایک ننھی سی کرسی پر ایک پیاری سی گڑیا بیٹھی تھی۔ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ ہاتھ کی ہتھیلی پر بیٹھ سکتی تھی۔ شہزادہ ایرک نے کہا، اے گڑیا، اگر تم ایک دن میں کپڑا بنا کر قمیص سی دو تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ گڑیا، جس کا نام للیفی تھا، نے ہنس کر کہا، یہ تو بہت ہی آسان کام ہے، دیکھتے جاؤ، میں ابھی قمیص بنا دوں گی۔ للیفی نے فوراً سوت کاتا دھاگا بنایا اور تھوڑی ہی دیر میں قمیص تیار کر دی، لیکن قمیص اتنی چھوٹی تھی کہ صرف للیفی ہی پہن سکتی تھی۔ شہزادہ ایرک حیران رہ گیا اور بولا، یہ قمیص میں بادشاہ سلامت کو دکھانے لے جاتا ہوں۔ شہزادہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور تیزی سے محل پہنچ کر قمیص بادشاہ کو دکھائی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور بولا، اگر یہ لڑکی ایک ہی دن میں یہ سب کچھ کر سکتی ہے تو وہ واقعی بہت قابل اور خاص ہے۔ شہزادے ایرک، فوراً جاؤ اور اسے محل لے آؤ۔ شہزادہ ایرک خوشی خوشی للیفی کو لینے واپس آیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ للیفی چاند کی خوبصورت گاڑی میں محل جانے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ شہزادہ ایرک نے للیفی کو اپنے ساتھ لیا اور محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں جب وہ ایک دریا کے قریب پہنچے تو شہزادہ ایرک کے گھوڑے کا پاؤں اچانک چاند گاڑی پر لگا اور للیفی دریا میں جا گری۔ شہزادہ ایرک گھبرا کر چلانے لگا، للیفی تم کہاں ہو؟ اور پریشانی میں للیفی کو ڈھونڈنے لگا۔ تبھی دریا میں ایک زبردست ہلچل ہوئی اور ایک بڑا جن نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں للیفی تھی، لیکن اب وہ ننھی منی گڑیا نہیں تھی، بلکہ ایک خوبصورت جوان لڑکی بن چکی تھی۔ شہزادہ ایرک حیرت سے بولا، یہ کیسا جادو ہے؟ لیکن دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ شہزادہ ایرک للیفی کو محل لے گیا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر کہا، ایسی خوبصورت اور ہنر مند لڑکی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ للیفی نے بادشاہ کے سامنے ایک بار پھر سوت کاتا، کپڑا بنایا اور قمیص تیار کر دی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور فوراً شہزادہ ایرک اور للیفی کی شادی کا حکم دیا۔ دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہوئی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ یوں ننھی للیفی کی ہوشیاری اور جادوئی ہنر نے سب کا دل جیت لیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمت اور حوصلہ ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ شہزادے ایرک نے ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے کوشش کی اور اس کی محنت اور حوصلے کا صلہ اسے ملا۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اپنے والدین کی خواہش کا ہمیشہ خیال کرنا چاہیے، کیونکہ والدین کے حکم پر عمل کرنے سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔